بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، آج سورہ زمر کا بقیہ حصہ سورہ مؤمن اور سورہ حمید سے ملا تراویح میں پڑھی گئی. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ زمر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تعلیمات امت کے سامنے پیش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. تو کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے. ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی تعلیمات تو بڑی اچھی لگی، ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں اور آپ کے دست پرست پر ہم توبہ کر لیں اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو ایک مان کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. لیکن جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کم گناہ کیا ہے، ہماری گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، ہم نے بہت سے لوگوں کا ناحق خون کیا ہے اور ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ، بہت سی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی ہے، ہماری گناہیں کم نہیں ہیں، آئندہ تو ہم گناہ نہ کرنے کا عزم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری پچھلی گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. گناہ کرنا اپنے اوپر گویا کہ ظلم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی اچھی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کے بارے میں بہتوں جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا: رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت ساری چیزوں کو شامل کی ہوئی ہے. اور دوسری جگہ ارشاد ہے: وربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا مغفرت کرنے والا رب رحمتوں والا ہے. اللہ کی رحمت بے پناہ رحمت والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے سائے میں ایسے گنہگاروں کو جگہ دی ہے، ایسے گنہگاروں کی گناہوں کو معاف کیا ہے کہ کوئی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. تاریخ کی کتابیں ایسے بھری پڑی ہیں جس میں اللہ نے بڑے بڑے گنہگاروں کی معافی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت بڑا گنہگار تھا. اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کری اور اسے الگ تھلگ چھوڑ دیا. وہ علاقے کے کسی کونے میں پڑا رہتا تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس کی حالت مرنے کی ہو گئی، وہ موت کے بالکل قریب چلا گیا. ایسے موقع پر بھی اس نے اپنے رشتہ داروں کا اور دوسرے قریبی لوگوں کا
چنانچہ اس نے اللہ کی ذات کو پکارا اور کہا کہ اللہ میں ایسا بندہ ہوں جو اپنوں کے درمیان میں بھی اجنبی ہو چکا ہوں، مجھے آپ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نظر نہیں آتی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد فوراً اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور میرا ایک بندہ جس کا انتقال ہو گیا ہے تم اس کی جنازے کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کے کسی خاص بندے کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے یہ وحی ملی ہے، اس لیے تم لوگ چلو۔ چنانچہ جس جگہ جانے کا پہنچنے کا حکم ہوا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر کے وہاں پہنچے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ زمانے کا بدترین انسان بنا پڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ اس نے چلتے چلتے اس نے اللہ مجھ سے سچی پکی توبہ کر لی، جس کی وجہ سے مرتے ہوئے وہ ولایت کے درجے میں پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر سکتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، کفر کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کو معاف کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ کسی بندے کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے امید نہیں، اللہ کی رحمت سے قطع امید توڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عیسوں کے معنی بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی شراب و کباب میں پڑے رہتے تھے، ہمیشہ شراب میں مست رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی باندھی گئی، اس نے دیکھا کہ کون آیا ہے، تو باندھی سے وہ صاحب جو آئے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ کسی کا غلام ہے یا آزاد آدمی ہے؟ اس عورت نے کہا وہ تو آزاد آدمی ہے، تبھی تو کسی مکان کے مالک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آزاد ہونے کی وجہ سے اس کا سر چڑھا ہوا ہے، اگر غلام ہوتا تو اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر یہ بات لگی، وہ ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے اور پھر انہوں نے ان سے بات کی تو اس نے کہا کہ اللہ کے سامنے عاجزی کوئی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد بشر حافظ نے اپنے گال کو زمین پر رکھ کر کے اللہ کے دربار میں رو دھو کر کے معافی طلب کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے اتنا مقام بلند ولایت میں عطا فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ صبح کو جنازہ اٹھا اور جہاں تدفین ہونا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے عشاء کی نماز ہو گئی۔ اتنا بڑا مجمع جب اس وقت کے بڑے لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جو اس بندے کا اعزاز کریں گے وہ تو کریں گے ہی، لیکن یہ دنیا میں اس بندے کا اعزاز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اس کے سچے پکے توبہ کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، اس نے کوئی گناہ پیچھے نہیں چھوڑا، ہر گناہ کا وہ مرتکب تھا۔ تو اس نے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو وصیت کی کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کسی قبر میں دفن نہ کرنا، مجھے خوف لگتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے قبر میں بڑی تکلیف ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے، ایسا کرنا کہ مجھے جلانا اور میری رات کو پورے علاقے میں پھیلا دینا، سمندر میں ادھر ادھر ڈال دینا۔ جب اس کا انتقال ہوا لوگوں کے بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، اس کے بعد اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ نے ایک حکم میں اس کے سارے ذرات کو جمع کر کے اسے حاضر کیا اور اللہ نے پوچھا کہ
کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میں نے تیرے خوف اور تیری وجہ سے میں نے کیا، میرے اندر تیرا خوف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ جواب اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا کہ تیرے دل میں میرا اتنا خوف تیرے دل میں تھا، تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جب میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بہانوں سے لوگوں کو معاف کریں گے، اس لیے اللہ کی رحمت سے ہم سب کو امیدوار ہونا چاہیے۔ احادیث کے ذخیرے میں بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرنے والے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے رحم کے 100 حصے کر دیے جائیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ رحمت کا اور رحم کا پوری دنیا کے لیے دے دیا، جس کی وجہ سے خونخوار جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہر ماں اپنی محبت سے چاہے جتنی ناراضگی ہو اپنے بچے کو اپنے سینے سے چپ جاتی ہے۔ تو جب ایک رحم پہ ایک مادے کے اوپر اتنا رحم و کرم ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو 99 رحمت والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں دو آدمیوں کا حال ذکر فرمایا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ دو آدمی جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو بلائے گے، میدان حشر برپا ہوگا، سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور حکم دیں گے کہ جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ تو دونوں میں سے ایک ہوگا کہ وہ تیزی سے جائے گا اور جہنم میں گرنے کے قریب چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، اسے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے کہ جہنم میں گرنے کے لیے میں نے کہا تو تیزی سے دوڑا اور جا کے گرنے چلا گیا، ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں تیری کوئی بات نہیں مانی، یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، کم از کم میں نے سوچا یہاں تو تیری مان لوں، یہاں تو ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں، اب بھی تیری کیا نافرمانی کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا جواب پسند آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تجھے اس اطاعت کی بنا پر تجھے معاف کر دیتا ہوں اور تو جنت میں چلا جا۔ ایک دوسرا آدمی ہوگا جو جائے گا، تھوڑی دور جائے گا اور مڑ کر کے دیکھے گا، تھوڑی دور جائے گا پھر مڑ کر کے دیکھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، اسے پوچھیں گے کہ میرے بندے جب میرا حکم ہو چکا تھا تو تجھے مڑ کر دیکھنے کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ تو ایسا کیوں کر رہا تھا بار بار؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری رحمت کے بوسعت کے بارے میں بہت سنا ہے، مجھے تعجب ہے کہ آپ میرے سلسلے میں آپ اپنے بندے کو جہنم کا فیصلہ کرتے، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دور جا کر کے مڑ کر کے دیکھوں، کبھی آپ اپنے فیصلے کو بدل لیں، اس لیے میں تھوڑی دور جاتا تھا اور میں مڑ کر کے دیکھتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم میری رحمت سے اتنا پر امید ہے تو جا، میری رحمت کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی اور تو جنت میں چلا جا۔ تو یہ اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہیں، لیکن بندہ مومن کو چاہیے کہ توبہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے آیت میں ہی فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کے دربار میں ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں، تب ہوگی یہ چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرے کی کیفیت کسی پر طاری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، ڈھیل ہے، لیکن وہ کب آئے گی بتایا نہیں جا سکتا ہے، کسی بھی وقت انسان پر موت طاری ہو سکتی ہے، اس لیے موت سے پہلے توبے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ انفرادی حالت تھی، اجتماعی طور پر کب تک توبے کا دروازہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ارشاد فرمایا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت اس وقت تک جاری ہے جب تک کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے، اور توبے کا دروازہ اس
جب تک کہ سورج مشرق کی طرف سے شروع ہونے کے بجائے مغرب کی طرف سے شروع نہ ہو جائے، طلوع نہ ہو جائے۔ مغرب کی طرف سے سورج کب طلوع ہوگا؟ قیامت کی قریبی علامتوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب، بالکل قریب، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالنے کے بجائے مغرب سے طلوع فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعی طور پر توبے کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب بالکل قیامت بالکل پہنچی ہوگی۔ اس لیے بزرگان محترم، اللہ کی رحمت سے ہم سبھی کو پر امید ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال پر ہمیں نہ اترانا چاہیے، نہ اس کا زعم ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے ہی بہت ہے۔ بڑوں کو اپنے اعمال پر ناز نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رحمت ہی سے امید تھی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے غالباً بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت سارے علمی خدمات انہوں نے کی۔ لوگوں کے ذہنوں میں بات تھی کہ اتنی دین کی خدمت کرنے والے، ان کا بہت بڑا مقام اللہ کے ہاں رہا ہوگا۔ جب ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھنے والے نے، خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا گزری؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری پیشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت اعزاز و اکرام ہوگا۔ مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ بایزید کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو اچھے اعمال کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں وہ دودھ والی رات بھی یاد ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ کون سی؟ تو اللہ نے مجھے یاد دلائی کہ ایک مرتبہ تمہارا ایمان بھی کیا ہے، ایک مرتبہ تم نے رات کو تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تو تم نے تمہاری زبان سے نکلا کہ میں نے رات کو سوتے ہوئے دودھ پیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہضم نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تم ایک چھوٹے سے کام کو میری طرف منسوخ کرنے کے بجائے تم نے سبب کی طرف اس کام کو، اس پریشانی کو منسوخ کیا۔ تمہارا ایمان بھی کیسا ہے؟ مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے، میرے ایمان کے ہی لالے پڑ گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تمہارا ایک عمل مجھے بہت پسند آیا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے پوچھا اللہ کون سا میرا وہ عمل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بایزید ایک مرتبہ تم کچھ دینی کام میں کچھ لکھ رہے تھے، تم نے دوات کو لیا اور اس میں اپنا قلم ڈبایا اور ڈبا کر کے اس سے نکال کر لکھنا ہی چاہ رہے تھے، ایک مکھی آئی اور تمہارے قلم پر بیٹھی اور اسے چوسنے لگی۔ تمہارے دل میں بات آئی کہ ایک مکھی چھوٹی سی مخلوق ہے، کتنی پیاسی ہوگی، اسے وقت دے دیتے ہیں، وہ کچھ پی لے، اپنی پیاس گزارے۔ تمہاری مخلوق پر اتنی چھوٹی سی رحم، تمہاری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کرنا ہماری وجہ سے تھا۔ تمہاری وہ ادا ہمارے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ کسی کیسا بھی انسان گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا پاپی ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فارسی میں ایک شعر ہے جس میں بتلایا گیا، کہتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ کر دی باز آ، واپس آ جا چاہے تو کچھ بھی کیا ہو واپس آ جا۔ گر کافر ہو گر بت پرستی باز آ، اگر تو کافر ہے، آتش پرست ہے، کچھ بھی ہے، واپس آ جا۔ درد ہے ماں درد ہے امید نیس، یہ اللہ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں ہے۔ گر تو صدبار توبہ شکستی باز آ، اگر تیری توبہ 100 مرتبہ بھی ٹوٹ گئی ہے تو اب بھی تجھے واپسی کا موقع ہے، اب بھی واپس آ کر تو اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کو مغفرت کے عشرے میں اور آنے والے آئندہ جو عشرہ اللہ کی آگ سے خلاصی کا جو عشرہ ہے، ان سب ان عشرات کی اور اس ماہ مبارک کے ایام کی برکت میں ہم سب کے